نے ان سے یہ کہا کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں بڑی مادت کے ساتھ محسوس نہ کیجئے گا میں جو بات ہے وہ کر رہا ہوں یہ آج کل جو ہے سیلفی کا بڑا بخار چڑھا لوگوں کو سیلفی جہاں ملے جو ملے ایک سیلفی جہاں ملے یہ ایک تصویر اتنی بڑھ چکی ہے اپنا معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ بچنا باقی میں تو کبھی کبھی تو بالکل ہی منع کرتا ہوں جاؤ اپنا کام کرو ایک بعض اوقات کرنا مجبور ہو جاتا ہے کیا کرتا واللہ اگر میرے دل سے پوچھو واللہ تو مجھے پسند نہیں لیکن اتنا عام ہو چکا ہے میں نے کہا اچھے خاصے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ لوگ لگے ہو تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں اللہ کا سمجھ میں آ جائے میں کہتا ہوں تصویر کی پیچھے نہ پڑھو تصور کے پیچھے پڑھو تصویر نہیں تصور کیونکہ جہاں تصویر ہوگی وہاں تصور نہیں ہے اور جہاں تصور ہے وہاں تصویر ہے تو کوشش کرو تصور ہو تصور جماؤں تو موجود پاؤں کروں آنکھ بند تو جلوہ نما تصور جماؤں تو موجود پاؤں کروں آنکھ بند تو جلوہ نما تو تصور ہوگا تو تصویر ہے تصویر میں تصور نہیں حضور مفتی اعظم کہتے ہیں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار تو تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے بات تو یہ دیکھنی ہے کہ تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ کرم مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچتی تصویر یار آنکھوں تصویر یار آنکھوں میں پیا گیا جام محبت جو آپ نے نوری پیا گیا جام محبت جو آپ نے نوری دیا گیا جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی میرے سینے میں بسی ہو ہر وقت تصور میں مدینے
لی ہو یوں یوں یاد مدینہ میرے سینے میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طرف کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طرف کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میرے روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو نجم کی خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے کہ موت کے وقت سر کے قدموں میں وہ گیت ہوتی رہے دم نکلتا رہے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اے تمنائے غدار یار ان کے جلووں میں یوں موت آئے کہ جھوم کر جب گرے میرا لاشا سامنے بڑھ کے شاہ مدینہ قدموں میں تیرے سر ہو میرے روح چلی ہو جب لے کے چلو گورے غریب کو جنازہ جب لے کے چلو گورے غریب کو جنازہ کچھ مدینے کی میرے منہ پہ ملی ہو کچھ خاک مدینے کی میرے رخ پہ ملی ہو کچھ خاک مدینے کی میرے رخ پہ سجی ہو آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو
چلے جو کہ غلام مدنی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے آقا کی شفاعت سے تو ارے جنت ہی ملے گی پر کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو کاش کے حلے میں جگہ ان کے ملی ہو عطار ہمارا سرے اسے ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش دستے شہبت سے یہ چیٹھی ملی ہو دستے شہبت سے یہ چیٹھی ملی ہو فرمائیے روزے لے لیے تیری چٹھی ملی ہے دستے شہبت سے یہ چٹھی ملی ہو نام سیاہ کا ٹھکانہ ہے شفاعت اس کی جو محشر میں مصطفیٰ نہ کرے شفاعت کرے عشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے دستے شہبت سے یہ چیٹھی ملی ہو ایک اور کلام پیش کر کے میں غوث پاک کی منقبت پڑھوں گا درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک ایسا تجھے خالق نے ترار بنایا ایسا تجھے خالق ایسا تجھے خالق نے ترار بنایا احسن من قلم ترتت وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا ایسا تجھے خالق نے رہدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا
دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو بلاغت، تھوڑا سا نمک ان کے نمکتا سے نکالا یوسف کو تیرا بے دیدار بنایا، نظم میری رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع سمجھتے ہیں، نظم کا غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع، جہاں کلام قطع کرتا ہے، ختم کرتا ہے، جس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کہتے ہیں مقطع۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ویسے تو سب سے اول ہیں لیکن مبعوث ہوئے سب سے آخر میں۔ ویسے تو میرے آقا اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور نبی تھے، یہ حدیث پاک ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، جب کچھ بھی نہ تھا میرے محبوب کا نور تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، سن لیجئے گا۔ تو ویسے میرے آقا پہلے ہیں لیکن مبعوث ہوئے سب سے آخر میں۔ نظم رسالت، نظم رسالت کہتے ہیں کہ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، ایک شعر بڑا پیارا شعر ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا اور ہے، لیکن دیکھ کر مختار کرنا اور ہے۔ اختیار دینا کہ جسے چاہنا ہے، جسے چاہے دینا ہے دے، ہبہ کرنا اور ہے۔ اب امام کے بھائی کا شعر ہے اور اس ہستی کا یہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں امام کہا کرتے ہیں ان سے کہ حسن یہ پھول کہاں سے چنتے ہو، ایسے پیارے کلام لکھ کے آتے ہیں، پھول کہاں سے چنتے ہو؟ ایسی ہستی کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، اور محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بھکاری عالم کے سلاطین بھکاری ہے، بھکاری سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا،
سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے قسم کے پتھر ملیں گے آپ دنیا میں بڑے خوبصورت دیدہ زیب اور بڑے قیمتی پتھر، بڑے قیمتی یہ پتھر قیمتی اور رنگ رنگیلے اتنی ویلیویبل ہوئے کیسے، یہ بنے کیسے؟ ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوشکندہ عقیق یمنی را میرے محبوب کے لبوں کی یہ خیرات ہے، ان کی مسکراہٹ کا صدقہ ہے، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر نے حسن لال پرانوار بنایا پتھر نے حسن لال پرانوار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا آج سے تقریباً پورے 20 سال پہلے تقریباً پورے 20 سال یہی تاریخ ہے میرے خیال میں یہی تاریخ 19 یا 20 یا 18 پورے 20 سال ہو گئے کہ ہمارا قافلہ گیا تھا بغداد شریف بابو شریف کی قیادت اور 40 تھے جمع 40 پورے 40 لوگوں کا قافلہ تھا صادق بھائی بھی تھے ہمارے 40 مجھے 40 یاد آتا کیونکہ مجھے 40 سے یاد آتا ہے کہ 39 سے ہے تھا مدینہ شریف اور ایک 40واں آیا تھا مجھے اس کے یاد ہمارے طیب بھائی بھی تھے شبیر بھائی بھی تھے اور بھی کئی لوگ ہوں ہمارے ابو قادر شاید تو حاضری وہاں بغداد شریف گئے تھے پھر وہاں قبلہ شریف گئے نجف شریف گئے اور کئی زیارتیں کی ہم لوگ گئے تھے براستہ ایران تہران سے تو بڑا ٹھنڈا موسم تھا برف باری بھی تھی اور ہم کو تو یاد ہے کہ واپسی کے اندر ہم فجر کی نماز برف پر کھڑے ہو کے پڑھی دیں گے بس گئی تھی تو بس کو نکالا بھی تھا بس نکلی تھی تو بڑا یا غوث کے نام نکلی تھی تو جب بغداد شریف گئے تھے تو وہاں جا کر میں نے غوث پاک کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا تو کچھ یاد آ رہا ہے تو 2-3 شعر پیش کرتا ہوں تم نے شجینا مجھے بغداد بلایا تم نے شجینا مجھے بغداد بلایا یوں میرے مقدر کو شاہتوں میں جگایا یوں میرے مقدر کو شاہتوں میں جگایا دیکھوں تیرا دربار میری تھی یہ تمنا ارمان برایا مدت کا میرے دل کا یہ ارمان برایا شکر ادا کیسے تمہارا شکر جینا شکر
دیدار کرایا مجھ پاپی کو دربار کا دیدار کرایا تم نے شہنشاہ بغداد بلایا تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو یا غوث کرم کر بڑی دور سے آیا غوث کرم کر بڑی دور سے آیا غوث کرم کر بڑی دور سے آیا صدا رکھنا عبید رضوی کو نظروں میں صدا رکھنا عبید رضوی کو میرا ہو میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایہ ہر آرزو برائے عبید رضوی کی ہر آرزو برائے عبید رضوی کی عرض لیے آقا کراچی سے میں آیا عرض لیے آقا کراچی سے میں آیا کرم بڑی دور سے آیا بڑی دور سے آج بڑی رات ہے غوث پاک کے یہاں پہ کل ہمارے یہاں بڑی رات ہے غوث پاک کی 11ویں تو آج غوث پاک کے دربار میں کافی ہمارے جاننے والے ہمارے بھائی گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور خیر کے ساتھ انہیں واپس لائے تو آج غوث پاک کی 11ویں چونکہ ادھر ہے تو ایک منقبت غوث پاک کی اور پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سیرہ پڑھیں گے اور پھر سلام ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں غوث پاک کی منقبت کے چند اشعار پڑھتے ہیں یہ منقبت میں بہت کم ہی پڑھتا ہوں بڑی رات وغیرہ ہوتی ہے تو پڑھتا ہوں ساتھ میں دو دفعہ زیادہ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوتا آئیے مل کے پڑھتے ہیں قادر سروران دستگیر قادر سروران دستگیر